رب العزت نے 12 مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ کا تفصیلی ذکر ہے اور کچھ کا اجمالاً یعنی مختصراً تذکرہ ہے۔ اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جہاں اس سورہ مبارکہ کے آغاز کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں پڑے منہ موڑنے والے ہیں۔ اس کی 2 تفاسیر اہل علم سے ثابت ہیں۔ ایک اس کی عمومی تفسیر ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کی زندگی، اس کی عمر مقرر ہے اور یہ اسے عمل کے لیے ملی ہے۔ اب وہ جس طرح کے اعمال کر رہا ہے ان اعمال پر اس کا محاسبہ اور پھر اس کا رزلٹ وہ بہت قریب آ گیا ہے، یعنی اس کی موت اور قیامت قریب آ گئی ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اس کا یہ مفہوم ہے۔ دوسرا اس کا خصوصی مفہوم ہے، وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دعوت، نبوت، اسے قبول اور رد کی مناسبت سے مفہوم ہے۔ یعنی جو لوگ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے، ہلکا بگوش اسلام نہیں ہو رہے، ان کے محاسبہ کا وقت قریب آیا چاہتا ہے۔ کفر کے جغرافیوں کو سمٹنا ہے اور اسلام کی سرحدوں کو پھیلنا ہے۔ تو یہ جو ستانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذیتیں دینے والے تھے عمار کو، صہیب کو، بلال کو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب اب ان کی پوچھ گچھ کا کہ ان سے باز پرس ہو اور ان کا محاسبہ ہو، تو ان کفار سے پوچھ گچھ کا وقت، ان سے محاسبہ کا وقت قریب آیا چاہتا ہے۔ یہ 2 مفہوم تفسیری اہل علم سے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کی مناسبت سے ثابت۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ کیا کفار نے یہ ملاحظہ نہیں کیا کہ اس سے پیشتر زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے؟ ففتقناهما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ اور خصوصی بات جو یہاں ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ زندگی کا وجود پانی سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بھی کئی مقامات پر اس تناظر میں ذکر فرمائی ہے کہ زمین میں تو طرح طرح کی پیداوار، کھیتیاں، پھل، اناج، مگر یسقى بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، مگر کھانے میں ہم بعض پھلوں کو بعض پھلوں پر برتری دیتے ہیں، جبکہ سب کی سیرابی تو ایک ہی پانی سے ہے۔ القصہ، زندگی کا وجود، زندگی ایگزسٹ کرتی ہے، زندگی کا وجود ہے تو پانی کی بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے قائم کیا ہے۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اللہ کی توحید، پیغمبروں کی رسالت اور عقیدہ آخرت کا ہی عمومی بیان ہوتا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں خیر اور شر میں مبتلا کر کے، یعنی خیر اور شر کے مسئلے میں تمہارا امتحان لیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی و موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ عمل کے اعتبار سے احسن، عمل کے اعتبار سے عمدہ اور عمل کے اعتبار سے اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی و موت کا یہ نظام اس لیے رکھا ہے۔ تو فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ہم تمہیں خیر اور شر میں ڈال کر آزمائیں گے۔ پھر اس آزمائش میں کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، ہر 2 طبقات
چاہے پاس ہونے والے ہیں چاہے فیل ہونے والے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ذکر فرمایا ہے 12 پیغمبروں کے ذکر میں، یعنی ابراہیم و لوط علیہ السلام، زکریا و یحییٰ علیہ السلام، اسماعیل و ادریس علیہ السلام، اور ذوالکفل اور الیاس، ذوالکفل اور یونس علیہ السلام۔ ان میں سے بعض کے تو جزوی تھوڑے تھوڑے قصے ہیں، مگر تفصیل سے جس قصہ کا یہاں پر ذکر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے ابراہیم کو ان کی سوجھ بوجھ اس سے پیشتر ہی دے رکھی تھی اور ہم انہیں جاننے والے تھے۔ اب انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، وقت کے حاکم کو دعوت دی، القصہ کے لوگوں نے اٹھا کے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس سے پیشتر ان کے بتوں کے پاش کرنے کا، بتوں کے توڑنے کا بھی تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت فروش نہیں تھے، اگرچہ کنبہ ان کا خاندان یا ان کے جو والد تھے وہ بت گر یا بت فروش تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ مردوں سے زندہ اور زندہ سے اللہ تعالیٰ مردہ نکالتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے آگ سے کہا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے کہ وہ بہت صبر کرنے والے بندے تھے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی معاملہ فہمی اور ان کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ان کا بہرہ مند ہونا، یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور پھر ان میں سے داؤد علیہ السلام خصوصاً ان کے ذکر میں ہے کہ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے انہیں تمہارے لباس بنانا بھی سکھائے تھے، وہ لباس کے لتحصنکم من باسکم، جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ جیسا آپ سنا ہے کہ سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم، کچھ کرتے ایسے ہیں جو کہ گرمی موسموں کے حدتوں اور شدتوں سے بچاتے ہیں، اور کچھ لباس اس طرح کے ہیں زرہیں وغیرہ جو کہ جنگ میں تیر تفنگ کے حملے سے بچاتی ہیں۔ اور وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں لوہا بھی بڑا فولڈ موڈ کیا تھا، بڑا نرم کیا تھا، اور اس طرح پرندوں کی بولیاں جو نبی سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھیں، یہ آپ اس سے پیشتر سنائے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان پیغمبروں کے تذکرے کے اختتام پر فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہنے کی بات اور سمجھانے کی بات اور تمہارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کی سب ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تم سب کا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ اس کی شرح میں اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، پیغمبر سارے بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ دین ایک ہے کا معنی کیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہے۔ دعوت ایک ہے کا مطلب کہ ہر پیغمبر نے توحید کی بات کی ہے، اللہ کی وحدانیت اور ونس کی بات کی ہے، اور اپنی رسالت کو فالو کرنے اور اپنی شریعت کو ماننے کی بات کی ہے۔ لہذا سبھی پیغمبر، یہاں ہم نے 12 پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ الانبیاء میں، سبھی پیغمبر بھائی بھائی تھے اور ان کا دین ایک تھا، لہذا یہ سب کے سب ایک امت تھے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ آخر میں بھی اللہ رب العزت نے پھر یہی ذکر فرمایا جو شروع میں ذکر کیا کہ کفار کے محاسبے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے معزت ذکر اور نصیحت کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ زمین اس کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں، یعنی کفر سے اب یہ سرزمین آزاد کروائی جائے گی اور اسلام اور اسلامیان کے لیے یہ ساری سرزمین وقف کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن اور اللہ رب العزت کی وحی اور اللہ رب العزت کے قانون کی عملداری اب اس پر ممکن بنے گی۔ لہٰذا یہ اب خطے اور مملکتیں کفر کے پاس نہیں رہنے لگے، یہ سب کے سب اسلام اور اسلامیان کے پاس آنے والے ہیں۔ گویا یہ بشارتیں یہاں ذکر کی گئی۔